وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی خوبصورت محفل پاک برائے اصال ثواب محترم محمد عصمت اللہ صاحب اور آپ کی اہلیہ محترمہ اور جملہ جتنے احباب حاضر ہوئے سب کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ احباب ذوالوقار، کافی وقت بیت چکا ہے۔ وہ کسی نے خوبصورت کہا تھا کہ وسعت دل تو بہت ہے مگر وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا بھی کم ہے۔ احباب ذوالوقار، آج کی اس خوبصورت محفل پاک کو آپ نے سماعت کیا۔ خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ محترم المقام بھائی محمد شفقت سبحانی صاحب، آپ نے آج نقابت کے فرائض بھی سر انجام دیے، اس مجلس کے روئے رواں بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ بھائی فراز حافظ وقاص بشیر رضوی صاحب محترم المقام، بڑی محبتوں کے لائق، پیکر اخلاص و محبت عاشق مدینہ جناب محترم المقام محمد شاہد اتاری صاحب، میں ان سے جو محبت کرتا ہوں آپ سب احباب اس سے بخوبی آگاہ ہیں، اور بالخصوص ایسا ساؤنڈ سسٹم جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اپنی نمایاں یعنی اپنی خوبیوں کے ساتھ اب پورے کشمیر میں ایسا ساؤنڈ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کے شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ کاروبار کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا کہ یہ حضور کے عشق کے جام پھیلانے کے لیے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خطابات اور علماء کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ احباب ذوالوقار، آپ احباب میری ایک عادت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب تک مجمع درود پاک نہ پڑے میں بات کو آگے نہیں بڑھاتا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میں مصطفیٰ پر درود پڑھنے والوں سے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ توجہ کریں گے، توجہ اگر بکھری رہے گی تو لطف نہیں آئے گا۔ ایک خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پھر پتہ چل جائے کہ ہمیں درود پاک کتنی توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ احباب ذکر، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک سوال پوچھا گیا۔ حضرت امام زین العابدین وہ ہستی ہیں جن کے ابا کا نام جناب حضرت حسین ابن علی ہے۔ حسین جس کے بابا کا نام ہو اور دادا کا نام علی ہو، اس ہستی کی کیا شان ہوگی؟ احباب ذکر، آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہے، کیونکہ اہل سنت آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نانا جان نے فرمایا کہ امت 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہ اہل سنت ہوگا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ جب امت 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی تو مذہب حق کی کیا علامت ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت امام زین العابدین نے بڑا خوبصورت فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب امت 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس فتنے کے عالم میں جو مذہب حق ہوگا اس کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا۔ اس پہ اور اونچی بولنی چاہیے، سنیوں کو زیادہ اونچا بولنا چاہیے، سبحان اللہ۔ کہا مذہب حق کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا۔ وہ جو جس نے سوال کیا نا وہ بڑا باکمال تھا، وہ کسی نے خوبصورت کہا برے ہیں یا بھلے، فخر یہ ہے کہ چند قدم ہیں تیرے ساتھ چلے۔ کمال اس لیے تھا کہ امام کے قدموں میں بیٹھنے والا تھا، بڑا دور اندیش تھا، اور اس نے سوال پوچھا اور ہمارا عقدہ ہی حل کر دیا۔ عرض کرنے لگا حضور اگر اسی نام کے ساتھ، اہل سنت نام کے ساتھ، ٹائٹل کے ساتھ بہت سارے لوگ میدان میں آ جائیں اور کہیں ہم بھی اہل سنت ہیں، آج سارے کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں، تو اس نے سوال کیا حضرت اگر بہت سارے لوگ میدان میں آ کر کہیں ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی قرآن والے ہیں، ہم بھی حدیث والے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، جب اسی نام اور ٹائٹل کے ساتھ بہت سارے لوگ میدان میں آ جائیں تو امام یہ بتا دیں کہ مذہب حق کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے امام بولے، امام زین العابدین نے خوبصورت فرمایا، آپ نے فرمایا من علامات اہل سنت، آپ نے فرمایا من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، فرمایا مذہب حق اہل سنت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ مصطفیٰ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے۔ اب جو سنی ہے بابا جی بلند پڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا، آواز کمزوروں والی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا۔ اب اب ذکر آپ نے اسی طرح توجہ رکھنی ہے، چند منٹ کی میری حاضری ہے۔ میں نے ایک آیات مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، 30واں پارہ ہے سورۃ البلد کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
اب ابھی ذکر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی قسمیں کھائے۔ میں اور آپ اگر کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی سچی کر رہا ہوں، بڑی پکی کر رہا ہوں۔ تو رب کو کوئی ایسی ضرورت نہیں، لیکن رب جس چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے اس کا مطلب و مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی رب قسم کھا رہا ہے وہ جگہ، وہ مقام، وہ شے بڑی باکمال ہے، وہ بڑی عزت والی ہے۔ یہ اس شے کا شرف اور عزت مقصود ہوتی ہے جس کی رب قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مجھے تیرے شہر پاک کی قسم، محبوب مجھے شہر کی قسم، آگے فرمایا اس شہر کی قسم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جس شہر میں تم تشریف فرما ہو مجھے اس شہر پاک کی قسم ہے۔ اس آیت کو ذرا سمجھئے، مفسرین کرام نے ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں یہ جو لا اقسم بہذا البلد ہے نا، بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں اس سے مراد جو رب نے قسم فرمائی ہے نا یہ شہر مکہ کی ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ شہر مکہ کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ جس کی طرف ساری کائنات مڑ کے نمازیں پڑھتی ہے، اللہ نے اس مقام کو مکہ شریف میں رکھا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی مکہ شریف میں ہوئی ہے، اور مکہ میں میزاب رحمت ہے، مقام ابراہیم ہے۔ رب نے کہا یہ امن والی جگہ ہے، وہ عزت والی جگہ ہے، وہاں جا کر بندہ حاجی بنتا ہے۔ اس کعبے کو ایک مرتبہ جو پہلی نگاہ سے دیکھے اور جو دعا مانگے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ بات بڑی لمبی ہے لیکن مختصر عرض کرنا چاہوں، بہت سارے علماء نے کہا اس جو اللہ پاک نے محبوب کے شہر کی قسم کھائی اس سے مراد مکہ ہے، اور بہت سارے علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو رب نے قسم ارشاد فرمائی ہے اس سے مراد مکہ نہیں بلکہ اس سے مراد مدینہ ہے۔ ایک بات سن لیجئے، جو علماء یہ کہتے ہیں نا مکہ افضل ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ مدینہ افضل کوئی نہیں، وہ مانتے مدینہ بھی افضل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس آیت سے مقصود کہ جو مکہ شریف ہے وہ مکہ ہے، اس آیت کا مقصود مکہ ہے، اور بعض نے کہا نہیں اس کا مقصود مدینہ ہے، اور افضل کے لہجے میں بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ افضل ہے کیونکہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، مکہ میں مقام ابراہیم ہے، اس میں میزاب رحمت ہے، اس میں آب زمزم شریف ہے، یہاں انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، یہاں آنے آ کر جو مخصوص دنوں میں آتا ہے اللہ اسے حج کا مقام جو وقت میں آتا ہے اللہ اسے حاجی بنا دیتا ہے، تو اس وجہ سے مقام جو ہے مکہ کا ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، تو علماء فرماتے ہیں مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مکہ نہیں مدینہ افضل ہے۔ مدینہ اس لیے افضل ہے کہ میرے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ تو مدینے کو وہ برکت جو تو نے مکہ میں کو عطا فرمائی ہے یا اللہ تو مدینے کو دگنی عطا فرما دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے مکہ جو ہے وہ مدینے سے افضل ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں اس دگنی کی وجہ سے مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، لیکن جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، لیکن عاشقوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا، اس نے کہا جو مکہ افضل کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ مکہ افضل ہے، جو کہتے ہیں مدینہ کہتے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عاشقوں نے اس پہ کمال کر دیا، انہوں نے کہا جو کہتے ہیں نا مکہ افضل ہے ان کے دلائل کو ہم سلام کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نا مدینہ افضل ہے ہم ان کے دلائل کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن عاشقوں نے خوبصورت بات کہی، اس نے کہا جو کہتے ہیں نا مکہ افضل بات یہ بھی ٹھیک، جو کہتے ہیں مدینہ افضل وہ بھی ٹھیک، لیکن عاشقوں نے کہا حقیقت اور سچ بات یہ ہے کہ شرف جگہ کو نہیں ہوتا رہنے والے کو ہوتا ہے، اگر حضور مکہ میں رہے تو مکہ افضل، میرے نبی مکہ میں رہے تو مکہ افضل، میرے نبی مدینہ میں رہے تو مدینہ افضل، میرے نبی جس عاشق کے سینہ میں رہے وہ سینہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا میرے نبی اگر مکہ میں رہے تو مکہ سب سے افضل، اگر میرے نبی مدینے میں رہے تو مدینہ سب سے افضل، اگر کسی عاشق کے سینے میں رہے تو وہ سینہ بھی سب سے افضل ہو۔ اے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور یہ بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو ہمارا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔
کہا ہے جنت تو میرا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، لیکن اب رب کی بارگاہ میں تخیلات کی دنیا میں چلتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رب العالمین تو نے جو شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، یہ مکہ کی قسم کس لیے ارشاد فرمائی؟ کیا مکہ میں مذاب رحمت ہے؟ کیا مکہ میں آب زمزم شریف ہے؟ کیا مکہ میں خانہ کعبہ شریف ہے؟ کیا مکہ میں انبیاء کی قبریں ہیں؟ کیا مکہ میں جو مخصوص دنوں میں آتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے؟ کیا اس میں خانہ کعبہ ہے؟ جو اس کو پہلی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یا رب العالمین بتا تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سچ ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، یہ سچ ہے کہ وہاں مذاب رحمت ہے، وہاں آب زمزم ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہاں کے خانہ کعبہ ہے جس کو دیکھ کر بندہ پہلی نگاہ میں جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مکہ میں انبیاء کے قبور ہے، لیکن رب کہتا ہے میں نے اس لیے قسم نہیں ارشاد فرمائی، اگلی آیت میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ میرا یار مکے میں آیا ہے۔ مکہ شہر کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب میری قسم اس شہر کی ہے جس میں محبوب تو تشریف فرما۔ جہاں حضور اگر مکے میں تشریف فرما ہے تو مکہ افضل، اگر حضور مدینہ میں تشریف فرما ہے تو مدینہ افضل، اور جس سینہ میں تشریف فرما ہے وہ سینہ افضل۔ اب ابھی ذکر میں عرض کر اب مدینہ شریف میں حضور تشریف فرما ہوئے، مکہ کے بعد حضور مدینہ میں تشریف فرما ہوئے۔ اب ابھی ذکر اب مدینہ شریف کو کائنات میں ہر لحاظ سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو کائنات میں اس قدر مقام افضل ہے جیسے ستاروں میں اللہ نے چاند کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اس بات پہ توجہ کریں اور اونچی کہیں سبحان اللہ۔ عاشق جو ہے نا وہ مدینہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو فیض جو حاصل ہے تو مدینے کو ہے حاصل، یہ جو فیض جو حاصل ہے تو مدینے کو ہے حاصل، افلاک پہ کوئی گنبد خضرا نہیں، یعنی کائنات میں سب سے بڑا مقام جو محبتوں کا محور و مرکز ہے وہ میرے نبی کا شہر مدینہ۔ اور اب آپ ذکر میرے حد کر دی، مکہ مدینے جانے والوں کے لیے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا حرم کی زمین اور سر رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تو جانے والا تو ایسے جاتا ہے، اور میرے امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد جناب امیر اہل سنت نے حد کر دی۔ میں نے عاشق کی زبان سے حضرت قبلہ شاہد اتاری صاحب میں نے سنا، وہ کہتے ہیں جب امیر اہل سنت ایک مرتبہ مدینہ شریف گئے نا تو آپ نے سر کے بل تھوڑا سا چلے، یعنی سر کے بل سر کو آگے کیا پھر آگے کیا۔ اور کسی نے پوچھا حضرت اتنی بڑی ہستی اور یہ سر نیچے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو امیر اہل سنت نے فرمایا میں اپنے امام احمد رضا کے اس شعر پہ عمل کر رہا ہوں کہ میرے امام نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والا۔ میرے امام نے کہا تھا یہ سر کا موقع ہے، اور میں اپنے امام کو بتاتا ہوں کہ تیرے مرید نے، تیرے ماننے والے، تیرے ایک عاشق نے اس شعر پر عمل کر کے دکھایا۔ اب ابھی ذکر تو میں عرض کر رہا تھا مدینہ شریف کو کائنات میں ہر لحاظ سے، ایک تو عشق کی وجہ سے، ایک تو محبت کی وجہ سے بڑا مقام حاصل ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ آج کے دور میں جب یہ کورونا آیا نا، کورونا تو یہ بیماری ہر جگہ پھیل گئی، ہر بندہ اپنے آپ اپنے دوستوں سے بھی نہیں ملتا تھا، بچوں سے بھی ڈرتے ہوئے نہیں ملتا تھا، یعنی ہر بندے کو فکر ہی بڑی تھی، جان ہر بندے کو پیاری ہے۔ اس موقع پر ہر ملک، ہر علاقہ، ہر بستی، ہر قریہ، ہر محلہ، ہر کوئی شخص، ہر گھر پریشان تھا کہ بھئی کورونا بڑی موذی بیماری ہے اور بڑی سخت بیماری ہے۔ اس دور میں جبکہ ہر علاقے میں کورونا کی مرض پھیل گئی، 2020 میں عالمی ادارہ صحت نے یہ کہا اگر پوری کائنات کے اندر کوئی سب سے صحت مند شہر ہے تو وہ مدینہ شریف ہے۔ فرمایا مدینہ، اور یہ مدینہ میرے حضور کی آمد سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا، یعنی بیماریوں کا گھر۔ لیکن جب میرے حضور کی آمد ہوئی پھر کائنات نے دیکھا کہ 1400 سال گزرے، پھر ایک بیماری آئی اور ہر بندہ اس سے پریشان تھا، لیکن اس وقت یہ تاریخ میں لکھا جائے گا تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور دیکھیں گے کہ جب ہر علاقہ، ہر ملک، ہر شہر اور ہر بستی بیماری کی لپیٹ میں تھی، اس وقت بھی میرا نبی کا پاک شہر مدینہ سب سے صحت مند شہر قرار پایا تھا۔ تو اب ذکر مدینہ شریف کو ہر لحاظ سے، یہ میں نے آپ کو ایک اور بات بتا دی، یہ دنیا داری کے اعتبار سے بتا دی کہ اللہ پاک نے مدینہ شریف کو کتنی فضیلتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ اور یہ نہیں ہے
ہے کہ یہاں صرف یہ فضیلت حاصل ہے، بلکہ میرے فرمایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے یثرب بیماریوں کا گھر، لیکن میرے نبی کی آمد ہوئی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پر بڑی توجہ طلب بات ہے، غزوہ کے موقع پر صحابہ واپس تشریف لائے نا، غزوہ میں اللہ نے صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ جب صحابہ وہاں سے واپس تشریف لائے نا صحابہ کرام، تو آپ جب مدینہ کی حدود میں داخل ہونے لگے نا، قبلہ شاہد صاحب اور احباب سارے توجہ فرمائیں گے، جب صحابہ حدود مدینہ میں تشریف فرما ہونے لگے نا، جب مدینہ کی طرف آئے تو ادھر سے ہوا آئی، ہوا کی وجہ سے مٹی اور گرد اڑی، ان پر پڑنے لگی۔ اب صحابہ کی سواریاں بھی تھی، اب ان کا بھی دوڑنے کا انداز تھا، ادھر سے جناب والا ہوا کی وجہ سے مٹی بھی آئی، اور صحابہ کے اوپر جب مٹی پڑنے لگی نا تو صحابہ کرام نے اپنے امامے کے شملے اپنے منہ پر رکھے، اپنے امامے کے شملے اپنے منہ پر رکھے، کیونکہ مٹی جب آتی ہے تو بندہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ نے اپنے اماموں کے شملے اپنے منہ پر رکھے ہیں کہ یہ مٹی ان پر پڑ رہی ہے، جب میرے نبی نے دیکھا کہ صحابہ نے شملوں کو، امامے کے شملوں کو اپنے منہ پر رکھا ہے، تو میرے نبی نے پیچھے جب صحابہ کو دیکھا تو فوراً فرمایا صحابہ ان اپنے امامے کے شملے کو اپنے منہ سے ہٹا دو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے میرے شہر کو یعنی مدینے کی اللہ نے مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی۔ صحابہ امامے کے کپڑے کو ہٹا دو، کیونکہ اللہ نے میرے شہر کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے شہر پاک کو ہر لحاظ سے شفا والا بھی بنایا ہے، اللہ نے باکمال بھی بنایا ہے، اور عاشق ہر دور میں، ہر وقت میں اور ہر مقام پر مدینہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے نبی کا شہر ہے، اور اس سے محبت کی وجہ صرف ایک ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے اور جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری کائنات وچوں ایک ہی تو شہر مدینہ، یعنی اب آپ اس کا مدینے سے محبت کی عاشق کا طریقہ ہے، عاشق ہمیشہ ہی حضور کے شہر، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے نا اس کو محبوب کی ہر جڑی شے کا احترام ہوتا ہے، حضور سے جڑی ہر شے کا احترام ہوتا ہے، وہ چاہے صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، اولیاء الکاملین ہوں، نبی کا شہر ہو، قرآن ہو، نماز ہو، اس کو ہر اس شے سے محبت ہوتی ہے جو محبوب سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور کے عاشق شہر مدینہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عاشقوں میں بڑا نام ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت امام مالک کو اللہ نے بڑی عزت و بڑی شان و بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں درس دیا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں درس دیا اور زندگی گزاری، لیکن ساری زندگی حدود مدینہ میں پیشاب نہیں کیا۔ جب حاجت ہوتی تو حدود مدینہ سے باہر نکلتے اور پیشاب کر کے جو حاجت ہوتی اس کے بعد واپس آتے۔ کسی نے پوچھا کیا؟ کہا یہ حضور کا شہر ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی میں ایک حج فرمایا، صرف ایک حج فرمایا۔ قبلہ لوگوں نے پوچھا شہر مدینہ سے مکہ اتنا دور کوئی نہیں ہے، حضور آپ نے ایک ہی حج فرمایا، آپ کیوں نہیں پھر حج کے لیے جاتے؟ دل نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں دل تو کرتا ہے کہ کعبے کو دیکھوں، لیکن میں نبی کا شہر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتا، ایک مرتبہ حج فرض تھا میں نے ادا کر لیا، اب نبی کا شہر مدینہ چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتا کہ مالک کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں حدود مدینہ سے نکلوں اور مدینہ سے باہر کہیں موت نہ آ جائے، اور یہ میرا یہ دل چاہتا ہے اگر مالک کو موت آئے تو نبی کے شہر مدینہ میں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کو توفیق ہو سکے، جس سے ہو سکے وہ میرے شہر مدینہ میں آ کے مرے، فرمایا جس کو ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیوں کہ مدینے والے جو مدینے میں مرنے والے ہیں ان کی خاص طور پر میرے نبی شفاعت فرمائی۔ اور بابا جی مدینہ شریف کو بڑی، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب گلیوں سے گزرتے نا، گلیوں سے گزرتے تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے یہ کندھے زخمی ہوتے تھے، یہ کندھے زخمی ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ کہا جب میں گزرتا ہوں نا تو یہ ڈر لگتا ہے کہیں اس جگہ پہ قدم نہ آ جائے جہاں میرے حبیب کے قدم آئے۔ اور حضرت امام مالک کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو کسی نے دیکھا، اب لوگ کہتے ہیں جی یہ چومتے کہاں سے ہیں، تو یہ درود پاک کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں، تو یہ محمد پہ جناب والا انگوٹھے کہاں چومتے ہیں۔ اور دیکھو امام مدینہ جناب امام مالک کا عقیدہ کیا ہے، حضرت امام مالک جب گزرتے نا تو آپ مدینے کی گلیوں کو چومتے، مدینے کے پتھروں کو چومتے۔ کسی نے کہا امام
یہ کیا بات، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے ہو کر آپ ان گلیوں کو چوم رہے ہیں، ان کے در و دیوار اور پتھروں کو چوم رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ امام مالک نے عشق کے لہجے میں فرمایا لوگوں میں ان جگہوں کو، ان در و دیوار کو اس لیے چومتا ہوں، میرا خیال یا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ شاید میرے نبی کا ہاتھ اس دیوار پر لگا ہو یا اس پتھر پر لگا ہو اور مالک کو یہ فضیلت مل جائے کہ نبی کی ہاتھ والی جگہ کو ایک مرتبہ مالک چومے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو چومتے، اور حضرت امام مالک کا ایک بڑا بہترین اور خوبصورت، میں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو مجھے بڑا لطف آیا آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، حضور کے شہر کی محبت دیکھیں، عزت دیکھیں، شان دیکھیں، اور اس عاشقوں کا مقام اور عاشقوں کی محبت اور عشق دیکھیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک ایک دن نا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، بڑی عشق اور لطف والی بات ہے، جو توجہ کریں گے زیادہ لطف آئے گا۔ امام مالک گزر رہے تھے نا قبلہ شاہ صاحب، امام مالک مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک کانٹا حضرت امام مالک کے پاؤں میں چبھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کانٹا چبھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جب حضرت امام مالک کو کانٹا چبھا نا تو امام مالک کے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی تکلیف میں ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کانٹا چبھا اور کانٹے کی تکلیف ہے، لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کانٹے کو نکال لے رہے، تکلیف کے آثار چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، اور حضرت امام مالک کانٹے کو نکال نہیں رہے، بلکہ نکالنے کے بجائے امام مالک اس کو ہاتھ لگا کر چوم رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کر آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں۔ دیکھنے والے حیران ہوئے، ایک تو کانٹا نکال کوئی نہیں رہے، دوسرا اسے چوم رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جب انہوں نے دیکھا نا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے نکالنے کے بجائے اس کو چوم رہے ہیں، تو کسی کہنے والے نے کہا حضرت آپ کے پاؤں میں کانٹا ہے اور آپ کو اس کی شدید تکلیف ہے، اس کو نکال کیوں نہیں دیتے اور آپ اس کو چومتے کیوں ہے؟ اسے نکال دے۔ امام مالک نے عشق کے لہجے میں کہا اوے مجھے یہ کہنے والے کہ کانٹا پاؤں سے نکال دے، یہ کانٹا تو مالک کے پاؤں میں لگا ہے، اگر یہ مالک کے دل میں چبھتا تو مالک اسے پھر بھی نہ نکالتا۔ وہ پاؤں کی بات کرتا ہے، اگر یہ مالک کے دل میں لگتا اور مالک اسے کبھی بھی نہ نکالتا۔ اگلی بات جو امام مالک نے کہی وہ حد کر دی، کہا سن تو نکالنے کی کہتا ہے، اگر یہ کلیجے میں بھی لگتا اس کو کبھی بھی نہ نکالتا۔ اور دوسری بات، اگر قیامت والے دن میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھ لیا مالک بتا دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں پیش کروں گا کہ میں محمد کے شہر کا کانٹا اپنے جسم میں بسا کے لایا۔ اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے پوچھا گیا تیری بخشش کا کیا سامان ہے تو میں اس کانٹے کو پیش کروں گا کہ نبی کے شہر کا کانٹا میرے جسم میں پیوست ہے۔ اب آپ اس کا حضور کے شہر پاک کو اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے، اور عاشق اس شہر سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ بھی حضور کے شہر پاک سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے محبوب کی ہر جڑی شے کا احترام کرتا ہے، ہر جڑی شے سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے امام تھے، اس کے باوجود آپ کو مدینہ شریف سے اس قدر محبت تھی، اس قدر کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پاک سے اس قدر عشق عطا فرمایا کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری۔ اور مدینہ شریف میں مرنے والوں کے لیے بھی فرمایا کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو مدینہ میں مرے اس کی میں خاص طور پر اس کی میں شفاعت کروں گا، اور مدینہ میں مرنے کی دعا بھی۔ اور اللہ نے مدینہ میں حضور کا شہر رکھا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس جگہ حضور تشریف فرما ہے وہ کائنات کی سب سے بلند جگہ ہے، سب سے عظیم جگہ ہے، کائنات کی سب سے مقام و مرتبے کی جگہ ہے، کیونکہ میرے حضور وہاں تشریف فرما ہے۔ اب ابھی ذکر تو میں عرض کر رہا تھا، اور میری آخری باتیں کیونکہ وقت کافی ہے، مجھے جو وقت بتایا گیا میں اس کے اندر اپنی بات ختم کروں گا کہ عاشق حضور کی جڑی ہوئی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی جس کی طرف منہ کر لیں یا جس کو قبول فرما لے عاشق اسے قبول فرما لے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ابو لہب کا جو چہرہ تھا نا یہ انگارے کی طرح بلتا تھا، انگارے کی طرح تھا، یعنی انگارے کی طرح ہونے کا سرخ اور اس قدر تھا، لیکن آج اس کے منہ کو کوئی خوبصورت نہیں، بلکہ اس کے منہ پر کوئی تھوکنا نہیں چاہتا۔ لیکن دوسرے طرف حضرت بلال حبشی ہے جن کا رنگ سیاہ ہے بظاہر، اوٹ موٹے ہیں، لیکن ہر بندہ بلال تو بلال کے قدموں سے جڑی ہوئی خاک پر بھی قربان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ تو حضور کے جس سے بھی نسبت ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، عاشق اس سے محبت رکھتا ہے۔ میرا موضوع طویل تھا، لیکن میں اب کوئی مقصد اور ضرورت کی باتیں جو موقع کے مناسبت سے ہیں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ لائیو چل رہا ہے، دنیا دیکھے گی۔ اب ذکر سنیے، میرے نبی اگر مدینے میں جائیں ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں،
اور مدینے پہ اپنی جان وار کی۔ اگر میرے حضور مکے میں ہیں تو ہم مکے پہ، اور مکے سے بھی محبت اس لیے ہے کہ میرے نبی کا شہر ہے، اور مدینے میں حضور کے اس لیے مدینے سے محبت ہے۔ تو جہاں جہاں حضور سے کوئی بات جڑ گئی ہم سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہم عالم کفر کو بتاتے ہیں، ہم صرف مکے اور مدینے سے ہی نہیں محبت کرتے، ہم بیت المقدس سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ بیت المقدس فلسطین قبلہ اول سے ہم محبت کس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے 17 ماہ قبلہ اول کی طرف مڑ کے میرے نبی نے نماز ادا فرمائی۔ تو یاد رکھیں جس خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے میرے نبی نے نمازیں پڑھی ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جس گنبد خضرا کے نیچے میرے نبی جلوہ فراز ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جس بیت المقدس کی طرف مڑ کے میرے نبی نے 17 مہینے نماز ادا کی ہم اس سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو بیت المقدس سے محبت ہماری اس لیے، فلسطین کے لوگوں سے ہماری محبت اس لیے ہے، قبلہ اول سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ میرے نبی نے 17 مہینے اس کی طرف مڑ کے نمازیں ادا فرمائی۔ اور میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بتائیں عام نمازوں کی بنسبت بیت المقدس اس میں نماز پڑھنا کتنا افضل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک صحابی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بیت المقدس میں جاؤں، توجہ کریں آخری باتیں، کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں، صحابی عرض کرنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت المقدس میں جاؤں لیکن اسباب نہیں ہے تو کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا تو اس طرح کر، تو تیل ہی بھیج دے تاکہ تیل کی صورت میں تیری حاضری وہاں لگ جائے۔ میرے نبی جہاں کے حاضری لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے نا تو حضور نے بتایا کہ میں نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کا سفر کیا۔ تو جب میرے نبی نے یہ فرمایا نا تو وہ لوگ سوال کرنے لگے کیونکہ حضور نے اس وقت بظاہر بیت المقدس کو دیکھا ہوا نہیں تھا، قبلہ اول کو دیکھا ہوا نہیں تھا، آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ تو وہ سوال کرنے لگے یہ بتاؤ جی مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے جناب کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ کیسی ہے، ایسی سوال کرنے لگے کیونکہ حضور نے بظاہر اس کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ جب سوال کرنے لگے تو میرے نبی فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے سارے جواب مجھے عطا فرما دی۔ ایک دوسرا فرماتے روایات میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے مجھ سے پوچھا نا جی کہ بتاؤ اس کے ستون کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنے ہیں، اس کے دروازے، یا جو بھی سوال کرتے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، وہ مجھ سے جو سوال کرتے تھے میں دیکھ دیکھ کر اس کا جواب دے رہا تھا۔ تو بیت المقدس سے اس لیے بھی ہماری نسبت ہے۔ مجھے بلکہ اس کے لہجے میں یوں کہنے دیجئے ایک مرتبہ میرے نبی مدینے سے فلسطین میں مسجد اقصی دیکھنے گئے اور اس کے لہجے کا جواب سنیے کہ میرا یہ عقیدہ اور عشق کہتا ہے ایک مرتبہ مسجد اقصی چل کے میرے نبی کی زیارت کے لیے آئے، ایک بار طیبہ سے، ایک بار بطحا سے فلسطین میں آ دیکھ رہی ہے مسجد اقصی رستہ تیرا۔ آج مسجد اقصی پہ یہود و ہنود کتنا ظلم اور کیا کچھ نہ کر رہے ہیں، اور فلسطین پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لوگ خاموشی میں اپنے منہ میں دہی دبائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں میں اس پہ ایک بات اکثر کہتا ہوں، جب کشمیر پہ ظلم ہو رہا تھا نا، کشمیر پہ ظلم لوگ نہیں بول رہے تھے، جب انہوں نے اپنے گھر میں قبریں نکالی اور جناب ایک لاک ڈاؤن جیسی صورتحال تھی، لیکن اللہ نے پھر کورونا لایا اور کورونا کی صورت میں ایسے عذاب لایا کہ ہم چاہ کر بھی اپنے گھر سے نہیں نکل رہے تھے، ہم چاہ کر بھی نہیں نکل رہے تھے۔ آج سن لو جو فلسطین کے لوگوں کے لیے نہیں اٹھ رہے، ان کے لیے آواز بلند نہیں کر رہے، سوچو یہ دور کی بات نہیں، ایک وقت ہے کہ تم پر یہ بھی وقت آ جائے گا۔ اور میں اپنے کشمیریوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں اس موقع پر، جو لوگ آج اپنے قبلہ اول کے لیے نہیں نکلے، یہ کشمیریوں کے لیے توجہ طلب بات ہے کہ جو لوگ آج اپنے قبلہ اول کے لیے نہیں نکلے تمہارے پتھروں کے لیے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ ان پتھروں کے لیے کون نکلے گا؟ جو اپنے قبلہ اول کے لیے نہیں نکلے۔ آج موقع ہے ان لوگوں کو دیکھ لو جو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے نہیں نہ نکلے، وہ کبھی کشمیر کے لیے بھی نہیں نکلے، وہ اس وقت بھی راستے اور بہانے تلاش کریں گے۔ تو احباب ذکر فلسطین کے لیے جو آج نہیں نکل رہے، اب کافر سارے اکٹھے نہیں ہیں، وہ فرانس کے وہ جو ارکان پارلیمان ہیں ان کے نمائندگان نے کہا کہ ہم 14 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا جو ہے نا ان کو امداد بھیج رہے ہیں، کس کو؟ اسرائیل کو۔ لیکن مسلمان تو بس مذمت اور بیان سے آگے نہیں نکل رہے۔ بھائی اب ایسے وقفات نہیں چلتی، مذمتوں سے نہیں، بلکہ اب یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ ایٹم اور میزائل اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے۔ اب آپ ذکر آج جو چپ ہے نا ان کو گن لینا چاہیے اور انہیں چن لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو کشمیر کے لیے نہیں اٹھ رہے، جو لوگ جناب والا فلسطین کے لیے نہیں نہ اٹھ رہے، کل یہ کشمیر کے لیے کبھی بھی
احباب ذوالفقار اس لیے آپ کو چاہیے کہ آج دیکھ لیں اور آج وقت ہے کہ فلسطین کی مدد کے لیے ہم نکلیں، اور جو فلسطین کے لیے نکل نہیں رہے اور بات نہیں کر رہے، یاد رکھیں یہ کشمیر کے لیے کبھی بات نہیں کریں گے، اور فلسطین کے لیے بولنا، بیت المقدس کے لیے بات کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو اس پہ بات نہیں نہ کرتا ہم اس پر شک کرتے ہیں کہ بھائی تو نبی کے نام کا کھائے اور نبی کے نام پر عزت کمائے اور نبی کے نام پہ سب کچھ تجھے ملے، اور تو جناب والا جب فلسطین کی بات آئے تو چپ ہو جائے۔ بھائی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی نے 17 ماہ جس کی طرف مڑ کے نمازیں ادا فرمائی ہے، ہم اس کی حفاظت کے لیے بھی بالکل۔ تو اب اس کر فلسطین سے اور نبی کے ہر جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسبت میرے نبی سے جس کی بھی ہو گئی ہے اس سے احترام کرنا یہ عاشقوں کا تقریر ہے، اور عاشق ہر لحاظ میں فلسطین کا بھی بات کریں گے، اور عاشق ہر لحاظ سے ہر وقت میں اور ہر دور میں کوئی طوفان الاقصی کی صورت میں بات کرے گا، کوئی جمخم کے بات کریں گے، جب بھی بات کریں گے کائنات میں تو حضور کے عاشق کی بات کریں گے۔ تو اب ذکر آج موقع ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جس کے جو بول سکتا ہے وہ بول کر، جس کے پاس کچھ نہیں وہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، مصلی بچا لیں اور آج دعا کریں یا اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جو تیرے پیارے حبیب کے نوکر نہیں بلکہ امریکہ کے ڈالروں پہ پلنے والے تھے، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، کیونکہ ہم سچی بات کرنے کے عادی ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں ظاہر حلال ان کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں جسے سمجھتا ہوں حق، کہ میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ اب ذکر تو ہم دعا کریں یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو کر رہے گا، اللہ اسے آزادی عطا فرمائے گا، لیکن جو چپ ہیں، اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میرا فرمان تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم مچل جاتا تھا، ادھر 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، تمہاری مسلمانیت کہاں گئی؟ بلکہ وہاں کی ایک عورت نے تو مسلمان امت کے مسلمانوں پہ ایک تماچا مار دیا، ان حکمرانوں کے منہ پہ تماچا مارا، انہوں نے کہا ظالمو اگر بچا نہیں سکتے تو دفنا تو دو۔ اور میں ایک بابا جی کا بیان سن رہا تھا جس کے سارے پوتیاں پوتے شہید ہو گئے، اس نے کمال کی بات کہی، اس نے کہا بیٹا جب تو قبر میں جانا حضور تشریف فرما ہوں تو حضور سے کہنا آپ کی امت اب چپ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ ذکر اگر حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں گئی نا تو اب ذکر یہ ہمارے ساری کی سارے نشے اتر جائیں گے، اور آج وقت ہے، وہ کسی نے کہا تھا وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت تو پھر می برسا تو کس کام کا، جا کھیتی دا ککھ نہ ریا نہ سکا نہ ہریا، کس کم تو سکامن والی تے کس کم بدل وریا۔ تو آج وقت ہے کہ فلسطین کی مدد کے لیے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو اور بیت المقدس اور قبلہ اول کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت، انہیں جذبہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ جب مجھے دفناؤگے پڑھنا درود، کیونکہ سننا چاہتا ہوں، کیونکہ سننا چاہتا ہوں، الصلاۃ والسلام، کیونکہ سننا چاہتا ہوں، الصلاۃ۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد،
میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی